ایک دن سلیمان بن داؤد نے کہا تھا میرے اللہ میرا جی چاہتا ہے میں تیری ساری مخلوقات کو ایک وقت کا کھانا کھلاؤں، دعوت میں کروں گا، دسترخوان میں سجاؤں گا۔ آواز قدرت آئی سلمان وہ کر جو کر سکتا ہے۔ سلمان کا راز جو میرا اتنا ہے، ہوائیں مجھ سے پوچھ کے چلتی ہیں، جنات میرے تابع ہیں، انسان میرے تابع ہیں، پرندوں کی بولیاں سمجھتا ہوں، چونٹی کا لہجہ بھی میں جان لیتا ہوں، تو پھر میرا بنتا ہے نا کہ میں تیری مخلوق کو ایک وقت کا کھانا کھلاؤں۔ جنات سے کا انتظام شروع کرو، انتظام شروع ہو گیا۔ جنات پکانے والے، جنات دسترخوان لگانے والے، ہوا نے سلمان کی دعوت جہاں جہاں کوئی چیز سانس لیتی تھی اسے پہنچا دی کہ کل کا کھانا سلیمان بن داؤد کے دسترخوان پہ۔ تو جو شرط ہے مخلوقات کو دعوت مل گئی، جنات نے دسترخوان کا بندوبست۔ انوار الغمات سے لے کے عربی فارسی کتابیں چاہو ممبر پہ ڈھیر کروں گا، معجزات کی کتابوں میں لکھا ایک مچھلی ہے جو دریا سے اپنا منہ نکالتی، نکال کے کہہ دیا سلیمان بن داؤد دسترخوان سجا یا نہیں سجا؟ سلیمان بن داؤد نے کہا جب سجے گا تو سب کو بلائیں گے۔ تھوڑا وقت پھر نہ گزرا یا پھر مچھلی نے دریا سے سر نکالا۔ سلیمان کھانے کو کتنی دیر ہے؟ سلیمان بن داؤد نے کہا ابھی بن رہا ہے۔ اسے کا انتظام کر نہیں سکتا تھا تو دعوت کیوں دی تھی؟ بھوک سے تڑپ رہی ہوں، موت قریب نظر آ رہی ہے، جلدی کر میرے کھانے کا بندوبست کر، موت میری آنکھوں کے سامنے پھر رہی ہے۔ سلیمان بن داؤد نے جنات سے کہا پہلے اس سے تو دو نا، یہ کھائیے جائے، مخلوقات کا انتظام بعد میں ہو جائے گا، ممبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے۔ انہوں نے دریائے دجلہ کے کنارے سے مچھلی کو باہر نکالا، مچھلی آئی اور دسترخوان کو ایک ہی لمحے میں پورا دسترخوان کھانے کے بعد دیکھے گا سلیمان بن داؤد اور کچھ نہیں ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ سلیمان بن داؤد نے کہا 18,000 عالمین کی پوری عالمی میں جہاں جہاں سانس بنتی تھی وہاں وہاں کا دسترخوان میں رزق تھا، ایک لمحے میں سارا کھا کے پھر پوچھ رہی ہے کوئی اور ہے؟ تیری سلیمان تیری عزت کی قسم ہے، جتنا تو نے یہ دیا ہے اتنا دن میں 3 بار مجھے علی دیتا۔ جو بانٹتا ہے اس نے مجھ سے کبھی نہیں پوچھا، اور تو ایک وقت کا کھلا کے مجھ سے حساب مانگتا۔ چلے بات ایک اور آگے لے کے چلتے، کوفے کے ممبر پہ علی تھے، علی ممبر پہ تھے، علی ممبر پہ سامنے صحابہ خطبہ دیتے دیتے علی نے منہ آسمان کی طرف کر کہا خدا تجھے جزائے خیر دے۔ لوگوں نے آسمان کی طرف دیکھا، کیا ہے؟ کچھ نظر نہ آیا۔ چند بندوں نے دل میں سوچا کہ پتہ نہیں علی نے کسے سلام کیا۔ اب سطر آنے لگے، انہوں نے دل میں سوچا علی نے کانوں سے سنا۔ نیت کا لہجہ صرف علی سنتا۔ علی نے کہا کیا سوچ رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہ علی سوچ رہے تھے آپ نے کسے سلام کیا؟ علی کہتے ہیں یہ بادلوں میں ایک پرندہ رہتا ہے، یہ بادلوں کے دھوئیں سے خلق ہوتا ہے، وہیں مر کے اس کے اعضاء وہیں تحلیل ہو جاتے ہیں، زمین پہ کبھی نہیں آتا۔ یہ یہاں سے گزرا تھا، اس نے مجھے سلام کیا تھا۔ دو تین بندوں نے دل میں سوچا پتہ نہیں گزرا نہیں گزرا، سلام کیا نہیں کیا۔ علی تو کوئی بہانہ چھوڑتا ہی نہیں اپنی فضیلت بیان کرنے۔ انہوں نے سوچا یہ علی نے انگلی کا اشارہ کیا۔ کتابیں کہتے ہیں پرندہ علی کے ہاتھ میں، صحابہ کہتے ہیں اتنا خوبصورت پرندہ ہم نے اللہ کی کائنات میں کبھی دیکھا ہی نہیں۔ سرمئی رنگ کا تھا، سر پہ اس کے ایک تاج کا سایہ تھا۔ وہ علی کے ہاتھ میں بیٹھا اور اس نے اپنی گردن جھکا کے علی کے ہاتھ کا بوسہ لیا۔ اس نے اپنے لہجے میں کوئی بات کی، علی مسکرائے۔
مسکرانے کے بعد اللہ نے فرمایا انی نطق فصیح اللسان، بول اتنی اچھی عربی جسے یہ بھی سمجھے۔ جو ہاتھ اٹھے گا وہ علی سے خیرات لے گا۔ بول اتنی اچھی عربی جسے یہ بھی سمجھے۔ اتنا کہنا تھا یہ پرندہ بول پڑا۔ علی فرمایا بتا کہاں سے آیا ہے؟ ایسے کا سمو نام ہے، آسمان پہ رہتا ہوں۔ علی فرمایا یہاں سے کیوں گزرا تھا؟ کہنے لگا بادشاہ تیری عزت کے سمے اکیلا تو نہیں گزرا، جب بھی آپ کوفے کے ممبر پہ آ کے بیٹھتے ہیں آسمان پہ ایک منادی ندا دیتا ہے تسبیحاں چھوڑو، جس نے علی کی زیارت کرنی ہو وہ ممبر پہ علی آ گیا۔ بادشاہ میں اسی جھنڈ میں ساتھ آ جاتا ہوں اور اسی جھنڈ میں آ کے آپ کی زیارت کر کے چلا جاتا ہوں۔ علی نے فرمایا اچھا تو زیارت کرنے کے لیے آیا تو کیا کہہ کے کوفے کی وادی سے گزرا تھا؟ اسے کہا مولا آپ کے چہرے کی زیارت کی، اور میں نے کہا السلام علیکہ یا حجت اللہ، اے اللہ کی حجت تجھ میں میرا سلام ہو۔ علی نے فرمایا علیکہ السلام۔ یہ کہنے کے بعد پرندہ اڑا، یا صحابہ نے علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھے۔ بادشاہ بھی آپ نے فرمایا یہ زمین پہ کبھی نہیں آیا، پہلی بار آیا ہے، یہ بھی آپ کا نوکر ہے، ہم بھی آپ کے نوکر ہیں، یہ علی سے روکیے نہ، اس کے کھانے کا، اس کے دانے کا، اس کے پانی کا کوئی بندوبست کریں، اسے پوچھیں یہ کھاتا کیا ہے، پیتا کیا ہے، کھاتا کیا ہے، پیتا کیا۔ علی نے اڑتے ہوئے پرندے کو دوبارہ بلایا، علی کے قدموں میں بیٹھا۔ علی نے کہا میرے صحابہ کو بول کے بتا، رہتا تو بادلوں میں ہے، زمین پہ آتا نہیں ہے، دانا تو چنتا نہیں ہے، پانی تو پیتا نہیں ہے، کھاتا کیا ہے، پیتا کیا ہے، کھاتا کیا ہے، پیتا کیا ہے۔ اس نے کہا یا علی تیری عزت کی قسم ہے، رہتا بادلوں میں ہو، جب بھوک لگتی ہے تجھ پہ درود پڑھتا ہو، جب پیاس لگتی ہے بطول کے دشمنوں پہ لعنت۔ اللہم صلی علی محمد۔ متوجہ صاحبان مکمل سے فضا نے کہا علی آسمانوں پہ، بات وہیں کی وہیں کیا کریں؟ میں رزق بانٹ رہے، زندگی بانٹ رہے، سانسیں دے رہے، موت دے رہے، تقدیر بنا رہے، تقدیر بگا رہے۔ کمبر ہامتا کامتا دہلیز علی سے اٹھا، جب آبادی سے باہر گیا تو سامنے دیکھا علی کاندھے میں بیلچا رکھ کے آ رہا ہے۔ علی کے قدموں پہ کمبر گر گیا۔ یا علی یہ جو فضا گھر میں بیٹھی ہے نا، یا علی کبھی کبھی جو ایسی باتیں کر دیتی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتی۔ علی فرمایا کیا کہا فضا نے تجھے؟ فرمایا یا علی ابھی گیا تھا گھر میں اور پتہ کرنے کے لیے گیا تھا آپ کا کہ آپ کہاں ہیں۔ میں نے پوچھا کہ علی کہاں ہیں تو کہتی کہ آسمانوں پہ ہیں۔ میں نے پوچھا کہ علی آسمانوں پہ کیا کر رہے ہیں تو یا علی صرف یہی نہیں کہا کہ آسمانوں پہ ہیں، کہتے رزق بانٹ رہے ہیں، زندگی دے رہے ہیں، سانسیں دے رہے ہیں، حیات دے رہے ہیں، تقدیر بنا رہے ہیں، تقدیر بگاڑ رہے ہیں۔ کمبر ایک ہی سانس میں باتیں کرتا جا رہا تھا، علی مسکراتے جا رہے تھے۔ کمبر باتیں کرتا جا رہا تھا، علی مسکراتے جا رہے تھے۔ کمبر کی باتیں ختم ہوئی، علی نے دھیمے سے لہجے میں کہا کمبر تجھے شک ہے، کمبر تجھے شک ہے۔ کمبر دیکھتا یا علی شک تو نہیں ہے لیکن دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ آسمانوں پہ ہیں تو پھر آپ زمین پہ کیسے ہیں؟ طریقت علی نے کمبر کے چہرے کے نیچے ہاتھ رکھا، نے فرمایا آسمان کی طرف دیکھ۔ کمبر نے آسمان کی طرف دیکھا۔ کمبر روایت کرتا ہے عرش اول میں بھی علی تھا، عرش دوم میں بھی علی تھا، عرش سوم میں بھی علی تھا، عرش چہارم میں بھی علی تھا۔ کہیں فرشتوں کا نماز پڑھا رہا تھا، کہیں رزق بانٹ رہا تھا، کہیں سانسیں تقسیم کر رہا تھا۔ کمبر نے دوبارہ علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، یا علی آپ کے فضائل پہ شک نہیں لیکن میں بھی نوکر ہوں، وہ بھی کنیز ہے، اسے فرش پہ بیٹھ کے عرش کی باتیں کیسے پتہ چلتی ہے؟ کمبر زندگی میں کبھی فضا کا مقابلہ کرنے کا نہ سوچنا، وہ جس گھر میں رہتی ہے اس کا دروازہ عرش پہ کھلتا جہاں فضا رہتی ہے۔ 22 مکالمے ہیں کتابوں میں، 22 کے قریب مکالمے ہیں جو علی کے نوکروں کے درمیان ہوئے، جو قریب بیٹھو گے احسان کرتے جانا۔ 22 مکالمے ایسے ہیں جو علی کے نوکروں کے فضا سے ہوئے۔ پتہ سلمان کو بھی تھا کہ فضا کیا ہے، خبر فضا کو بھی تھی کہ سلمان کیا ہے، لیکن اگر یہ آپس میں بات نہ کرتے تو فضائل ہم تک کیسے پہنچتے؟
ایک دن جناب سلمان نے آکے کہا تھا ایک مکالمہ اور پڑھ دیتا ہوں اور جہاں تک تمہاری طبیعت چلتی رہی آپ بولتے رہے میں مکالمے بڑھاتا چلا جاؤں. پڑھنا میں نے صرف جناب فضہ ہی ہے، گفتگو صرف اسی شہزادی کی ذات میں. ایک دن جناب سلمان نے آکے کہا تھا، سلمان نے کہا فضہ جب بھی میں دربار نکل کے در پہ آتا ہوں، در پاک پہ آتا ہوں، فضہ میں نے ہمیشہ دیکھا تیرے لہجے میں ایک برتری ہوتی ہے. فضہ آج صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج جلدی مجھے بھی کوئی نہیں ہے، مسجد میں علی بیٹھے ہیں، مجھے صرف اتنا بتا تیرے لہجے میں یہ برتری کس بات کی ہے، تجھے فضیلت کیا حاصل ہے؟ فضہ میری سمجھ میں نہیں آتا، تو کنیز میں نوکر، تجھے اماں کہتے ہیں مجھے نانا کہتے ہیں. نہیں آپ قریب بیٹھے ہو تو میں بات کرنا چلتا ہوں. جنہیں تو اٹھاتی ہے میں بھی انہیں اٹھاتا ہوں، لیکن وجہ کیا ہے؟ رشتے میں وہ برابری کرتے ہیں، عزت میں برابری کرتے ہیں، عظمت میں برابری کرتے ہیں، وہ پیار برابر کرتے ہیں، محبت برابر کرتے ہیں، عطا ان کی ہم دونوں پہ یکساں ہے. لیکن تو مجھ سے کس بات پہ افضل ہے؟ اتنا کہنا تھا جناب فضہ کی آواز آئی، بھائی سلمان میں نے زندگی میں کبھی تجھ سے بحث کرنے کی بات سوچی نہیں ہے، لیکن آج تو نے بات کر لی ہے تو پھر میں تجھے بتا کے جا رہی ہوں، زندگی میں کبھی میرے ساتھ احساس برتری نہ کرنا، کبھی زندگی میں میرے ساتھ تقابل نہ کرنا. سلمان تیرا تقابل میرے ساتھ بنتا نہیں ہے. سلمان نے کہا مجھے بتانا، میں علی کا نوکر، میں حسن کا نوکر، میں حسین کا نوکر، میں رسول کا صحابی، میرے پاس بھی منا اہل بیت کا تمغہ میرے بھی کاندھے میں سجا ہوا ہے. وہ کون سی فضیلت ہے جو میرے پاس نہیں اور تیرے پاس ہے؟ فضہ دیکھا جائے تو علی دیکھتا ہے، تو رسول دیکھتا ہے، تو حسن دیکھتا ہے، تو حسین دیکھتا ہے. ایک اعزاز میرے پاس ایسا ہے، میں اس چہرے کی کاریاں ہوں جسے اس کے علاوہ کوئی دیکھ ہی نہیں. سلمان میں اس چہرے کی کاریاں ہوں جسے سوائے توحید کے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. سلمان نے کہا اچھا تو فضہ اس بات میں برتری تھی؟ فرمایا صرف ایک ہی نہیں، میرے پاس وہ کئی ایسی باتیں ہیں جس کا مقابلہ تو میرے ساتھ کر ہی نہیں سکتے. سلمان نے کہا چل مجھے جیسے تو نے ایک معرفت کا در کھولا ہے دوسرا بھی معرفت کا در کھول دے، میں بھی تو ایمان کے 10ویں درجے بھی بیٹھا ہوں، مجھے بھی تو پتا چلے گھر بیٹھی فضہ کس درجے پہ ہے. فضہ نے کہا اگر اگلی برتری سننی ہے تو پھر اگلی برتری بھی سنتا جا. تو علی کا وہ چہرہ دیکھتا ہے جو علی مسجد میں دکھاتا ہے، میں علی کا وہ چہرہ دیکھتی ہوں جو علی بطول کو دکھاتا ہے. آیا ہاتھ اٹھے نا اس بندے کا جو خیرات مانگنے کے لیے آیا. تو علی کا وہ چہرہ دیکھتا ہے جو علی مسجد میں دکھاتا ہے، میں علی کا وہ چہرہ دیکھا. اس سے کہا اچھا فضہ ان باتوں کی وجہ سے تیرے لہجے میں ہمیشہ برتری ہوتی ہے. اچھا سلمان کہتا پھر آج میں بھی علی سے خیرات کیسے مانگوں گا کہ مجھے بھی کوئی ایسا درجہ دے جہاں میرا بھی عرفان اتنا بلند ہو جائے کہ میں بھی فضہ سے موازنہ کروں، میں بھی فضہ سے تقابل کروں. فضہ دیکھا تھی جتنے مرضی کوشش کر لے، زندگی جتنی دنیا میں جیسے گزارنی ہے سلمان علی سے بھیک مانگ کے گزار لے، لیکن اتنا یاد رکھ جنت میں تجھ سے پہلے جاؤں گا. جنت میں تجھ سے پہلے جاؤں گا. باتیں میں نے شروع ہی ایسی کی ہیں جو ان دہلیزوں پہ ہوتی ہیں، جو خانقاہوں کی باتیں ہیں، جو ادب سکھاتی ہیں، جو ہمیں جھکنا سکھاتی ہیں، جو مانگنے کا طریقہ بتاتی ہیں. سمندر تو جاری ہوتا ہے، کام پیاسے کا ہے وہ کیسے پیتا ہے. بحر کرم تو موجیں آج بھی مار رہا. فرمایا جنت میں تجھ سے پہلے جاؤں گا. سلمان نے کہا کیا تو مجھ سے پہلے جنت میں؟ چل ٹھیک ہے پھر آج میں بھی علی کے جا کے پاؤں پکڑ لیتا ہوں اور میں کہتا ہوں یا علی فضہ نے میرے ساتھ بحث کر دی اور فضہ کہہ دیا کہ میں تجھ سے پہلے جاؤں گی. فضہ دیکھا دی بادشاہ تیرا بھی ہے بادشاہ میرا بھی ہے، شکایت کرنی ہے تو کر دے، لیکن اتنا یاد رکھنا میں علی سے پہلے بھی جنت میں جاؤں گی.
میں علی سے پہلے جنت میں، علی سے پہلے کا نام آنا تھا کمبر کا جسم ہانپا کانپا، سلمان کا سلمان ہام کام کیا کہہ رہی ہے تو علی سے پہلے جنت، علی سے پہلے جنت میں جائے گی؟ میں رسول کے جا کے پاؤں پکڑتا ہوں، میں کہتا ہوں تو نے بیٹی کہا ہے نا، یہ دیکھ فضا کیسی باتیں کر رہی ہے۔ فضا نے کہا ہے میں علی سے پہلے جاؤں گی۔ فرمائی یا رسول اللہ کی بارگاہ میں جب جائے تو شکایت بھی کر لینا، رسول کو کنیز کا سلام بھی کہہ دینا، اور بتا دینا کہ فضا کہتی تھی میں نبی سے پہلے بھی جنت میں جایا۔ اتنا جملہ کہنا تھا، سلمان کا ہاتھ گلیچے پہ آیا، سلمان وہاں آیا جہاں رسول بیٹھے تھے، رسول کے قدموں پہ آگے سلمان نے اپنی پگڑی کو رکھا، رکھنے کے بعد کہنے کا یا رسول اللہ یہ جو حبش سے آئی ہے نا یہ کنیز، اسے آپ بیٹی کہتے ہیں، علی اسے بہن کہتا ہے، حسین اسے اماں کہتا ہے۔ آج اس نے انوکھی باتیں کر دی ہیں، آج اس نے ایسی ایسی باتیں کر دی ہیں، وہ کہتی ہے علی سے پہلے جاؤں گی، وہ کہتی ہے رسول سے پہلے جاؤں گی۔ اتنا کہنا تھا، رسول آگے آگے چلے، سلمان پیچھے پیچھے چلا۔ رسول در پاک پہ آنے کے بعد پردہ لگا، پردے کے اندر فضا بیٹھی، باہر سلمان بیٹھا، رسول درمیان میں بیٹھ گئے۔ فضا آج سلمان آیا تھا دہلیز پہ، تو نے کیا کہا ہے سلمان سے؟ اس سے پہلے کے بعد علی سے پہلے، علی سے پہلے کے بعد نبی سے پہلے۔ فرمایا یا رسول اللہ تیری قدموں میں یہ کنیز قربان ہو جائے۔ کل جمعے کا خطبہ حسن نے آگے مجھے گھر سنایا تھا کہ نانا نے رسول نے منبر میں بیٹھ کے جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ محشر کا میدان ہوگا، 1.25 لاکھ نبی کھڑے ہوں گے، نبی انتظار میں ہوں گے کہ جنت کا در اس وقت کھلے گا جب تک محمد نہیں آئے گا، محمد کا آنا ہوگا۔ رسول آپ نے فرمایا تھا کہ جب میں پہنچوں گا میں اس انتظار میں ہوں گا کہ جب تک میری بیٹی بطول نہیں آئے گی، جب تک جنت کا در نہیں کھلے گا، میری بیٹی اگر نور کے ناکا پہ سوار ہو کے آئے گی، ناکا کی مہار فضا کے ہاتھ میں۔ ناکا کی مہار فضا کے ہاتھ۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ منبر کی علمی اور خطیبانہ ذمہ داری کے ساتھ قرآن کی آیت صحابہ کو تب پتہ چلتی تھی جب نبی بولتے تھے، فضا کو تب ہی پتہ چل جاتی تھی جب اترتی تھی۔ اس بی بی کی خوراک ہے قرآن۔ 20 سال یہ بی بی صرف قرآن بولی، 20 سال بی بی فضا نے پانی بھی مانگا ہے تو قرآن کی آیت کرے، سوائے قرآن کے کچھ بولی نہیں۔ زمانہ پریشان ہے کہ علی کے فضائل اتنے پڑھ دیے جاتے ہیں، مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے ابھی تک منبر سے کمبر اور فضا نہیں پڑھے گئے۔ بڑا احسان کرتے بندے، کہتے جی 12 جو تھے 14 جو تھے ہمارے مولا جو تھے وہ غیب جانتے تھے، ان کے نوکر بھی عالم الغیب نہیں ناظر الغیب، یہ غیب جانتے نہیں، ان کے نوکر غیب دیکھتے ہیں۔ اب آپ اتنا پڑھا لکھا مجمع مجھ پہ سوال کرے کہ نوکر غیب دیکھتے ہیں تو جانتا کون ہے؟ یہ منبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے، اب کہو گے اسی وقت شروع کروں گا اور کل کی فجر کی اذان ہوگی اور میں اس پہ دلائل کی انبار لگا دوں گا۔ اس گھر کے جانور غیب جانتے ہیں۔ جانور غیب جانتے ہیں۔ حسین کا مرتجز غیب جانتا ہے، عباس کا گھوڑا غیب جانتا ہے۔ اہل سنت کتابوں میں لکھا کہ نبی ہجرت کر کے مدینہ آئے، ہر ایک صحابی کی خواہش تھی نبی میرے گھر اٹھے، نبی نے اپنی اونٹنی چھوڑ دی، جہاں جا کے بیٹھے گی میں وہاں جاؤں گا۔ وہ بیٹھی ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ آ گئی، اسے کس نے بتایا تھا کہ وہاں بیٹھنا؟ ہاں بولو، تو پھر جن کی اونٹنی غیب جانتی ہو، جو جانور غیب جانتے ہو، کیا وہی غیب مالک جانتے تھے؟ غیب جاننا ان کے جانوروں کا کام ہے، ان کے نوکر غیب جانتے نہیں، غیب میں جھانکتے ہیں۔
فضا غیب جانتی نہیں تھی، جھانکتی تھی۔ کمبر غیب جانتا نہیں تھا، غیب میں جھانکتا تھا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ جھامرا پاک میں نہ رہ جاؤں گا یا 2 4 6 بندے ہاتھ اٹھا کے اس نوکر کے جملے کی تائید کر دیں گے۔ ان کے جانور عالم الغیب ہیں، ان کے نوکر ناظر الغیب ہیں، اور یہ 14 خالق الغیب ہے۔ یہ خالق الغیب، جن بندوں کی آنکھیں کھلی ہیں وہ دلیل مانگ رہی ہیں کہ کیسے خالق الغیب ہے۔ حسن نے کہا تھا شرم نہیں آتی عورت ہو کے، یہ ہے خالق الغیب۔ اس سے پہلے نبی نے بھی ایک کو کہا تھا جب خندق کے میدان میں، مان لے حاضر قلم، کوئی ہے جو اس کتے کو جواب دے؟ کہا تھا لیکن وہ گناہ نہیں تھا۔ باغ میں کھڑے تھے میرے بادشاہ حسن، یا باغ کے باہر سے فقیر شام گزرا، اس نے امیر صبح کائنات کو وہاں کھڑے دیکھا۔ میں وہ زبان کاٹ کے کتوں کے آگے نہ پھینک دوں جو علی کے سوا کسی کو امیر کہے۔ امیر صرف ایک ہی ہے، حسین کا بابا۔ حسن اندر اور یہ باہر سے گزرے، سے باہر سے گزرتے ہوئے اس نے نوکروں سے پوچھا یہ باغ کے اندر کون کھڑا؟ انہوں نے کہا حسن ابن علی، علی کا بیٹا حسن کھڑا تھا۔ یزید کے باپ نے اپنی سواری کو روکا، اسے روکے گا حسن میں پوچھنے آیا ہوں کہ آپ کا بابا علی سنونی کا دعویٰ کرتا تھا، آپ بھی کرتے ہیں؟ مولا حسن نے سر اٹھا کے اس کا منہور چہرہ دیکھے بغیر کہا، حسن نے کہا تجھے نہیں پتا ہمارے چہرے بدلتے ہیں، دعوے نہیں بدلتے۔ جو دعویٰ پہلے کا وہی آخری کا۔ اس نے کہا اگر سب کے دعوے ایک ہے تو پھر میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے جواب دے۔ مولا حسن نے کہا پوچھ کیا پوچھنا چاہتا؟ اب جتنے علمی لوگ بیٹھے ہوئے اس صدر کی داد ہے، جاہل کے ہاں ایک علت پائی جاتی ہے، یہ صرف جواب میں جاہل نہیں ہوتا، یہ سوال میں بھی جاہل ہوتا۔ یہ نہیں کہ جاہل کو صرف جواب نہیں آتا، جاہل کو سوال بھی نہیں آتا۔ اور جہاں سامنے ہی حسن بیٹھا ہو وہاں سوال کیسے ہو؟ اسے مولا حسن نے کہا میں کچھ پوچھوں؟ حسن نے کہا پوچھنا۔ اب یہ سوال بھول گیا، کیا پوچھوں؟ سامنے علی کا بیٹا کھڑا، میں نے تو امتحاناً سوال پوچھنا تھا، اب کس چیز کا امتحان لوں؟ ایک لمحے کے لیے پھر جاہل تو سوال میں بھی جاہل ہوتا ہے، اس نے ایک لمحہ دیر کیے بغیر کہا، اس نے کہا اچھا مجھے بتا یہ جس کھجور کے پاس تو کھڑا ہے اس میں کتنی کھجوریں لگی ہیں؟ امام حسن علیہ السلام نے سر اٹھائے بغیر کہا 3313۔ دعویٰ میں نے ممبر پہ کیا خالق الغیب عالم الغیب۔ اس نے کہا حسن تو کیا سمجھتا میں گنواؤں گا؟ نہیں میں گنواؤں گا۔ اس نے نوکروں سے کہا کھجور پہ چڑھو، کھجوریں اتارو، ایک ایک پھل گنو بھی پتہ چل جاتا 3313 ہے یا نہیں۔ یہ خود کھڑا رہا اور امامت بالکل مطمئن ٹہل رہی ہے۔ چلے میں جملہ بدل دیتا ہوں، خلافت پریشان تھی، امامت مطمئن تھی، حکومت پریشان تھی اور لہجہ رسول مطمئن تھا۔ نوکروں نے کھجوریں گنی، کھجوریں گننے کے بعد نوکروں کی باتیں 3313 ہی ہیں۔ اس نے کہا ایک گھٹاؤ ایک بڑھاؤ، ایک گھٹاؤ ایک بڑھاؤ، ایک گھٹاؤ ایک بڑھاؤ۔ اس نے کہا ہم گھٹاتے ہیں یہ گھٹتی نہیں، ہم بڑھاتے ہیں یہ بڑھتی نہیں۔ یہ گھوڑے کی زین میں بیٹھا، اس نے اپنے گھوڑے کو چابک مارا، چلنے لگا۔ حسن مولا پیچھے چلے۔ حسن نے کہا تو نے مجھ سے سوال پوچھا، میں نے جواب دیا، بتا کے جا تو جیتا یا تو ہارا، تو جیتا یا تو ہارا، تو جیتا یا تو ہارا۔ اس نے کہا جاتے جاتے چل حسن مجھے اتنا پتا چل گیا تم ہاشمی غیب جانتے ہو، تیرا نامہ بھی غیب جانتا تھا، تیرا بابا بھی غیب جانتا تھا، تم غیب سے خبریں دے کے ہمیں بتا دیتے ہو اور ہمیں بتاتے ہو کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں، تم غیب جانتے ہو۔ حسن کہا رک، میں نے غیب سے نہیں دیکھا، میں نے کہا یہ ہو گئی۔ جو دیکھ کے بتائے وہ حسن نہیں ہوتا، جو کہے وہ ہو جائے۔
جنت کی مالکن کا نام فضہ ہے. میں اتنے بڑے اجتماع میں پھر جملہ کہنے لگا ہوں، جنت کی مالکن کا نام فضہ ہے. اگر دلیل مانگے گا تو میں دلیل قرآن کی آیت سے دینے لگا. کسی بھی پلاٹ کا سودا کرنا ہو تو رجسٹری دیکھتے ہیں. آؤ جنت کی رجسٹری دیکھیں کس کے نام ہے. جنت کی رجسٹری قرآن میں لکھی ہے، بے نامہ سورہ دہر میں لکھا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَجَزَاهُمْ صَبْرًا جَنَّةً وَحَرِيرًا، میں نے جزا میں دی ہے انہیں جنت بھی، حریر جنت بھی. کیوں؟ انہوں نے روٹیاں دی تھی، 3 دن مسلسل روٹیاں آئیں، 5 روٹیاں روزانہ زہرا کے گھر سے آتی تھی، 15 روٹیاں آئیں، آیت 31 اتری. جنت کا سودا انہی روٹیوں میں ہو گیا. یہ منبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے. وہ جو 5 روٹیاں روز نکلتی تھی سیدہ کے گھر سے، اس میں 1 روٹی فضہ کی ہوتی. رسول نے روزے رکھوائے ہیں، رکھا نہیں. جنت کی ملکیت میں فضہ کا نام. رسول ہی کی وجہ سے علی ہے، علی رسول ہی کی وجہ سے حسن ہے. لیکن ملکیتی فارم میں آل کا نام ہے. من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہید، جو دل میں آل کی محبت رکھ کے مرا. محمد و آل محمد نہیں کہا، کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ ایسے بھی دعوے دار ہوں گے جو محمد سے محبت تو کریں گے. جنت کی ملکیت میں فضہ کا نام. اب میں نے جو جملہ کہا تھا اسی پہ اب آخری لفظ فضائل کا پڑھنے لگا. غیب جانتی نہیں تھی، غیب میں جھانکتی تھی. 40 دن کا وعدہ تھا خیبر کے میدان میں، 39 گزر گئے تھے. 40ویں کا سورج طلوع ہونے والا تھا. یہودیوں کی عورتیں قلعے کی چھت پہ بیٹھ کے وہ نغمے گا رہی تھی، جنہیں نہ توحید برداشت کر رہی تھی نہ رسالت کا مزاج برداشت کر رہا تھا. رسول نے دیکھ کے کہا میرے اللہ تیرا دین خطرے میں ہے. پھر میں اسے کیوں نہیں بلاتا جس کو بلانے کا میں نے ہر نبی کو حکم دیا تھا. ادھر رسول نے خیبر میں بیٹھ کے علی کو بلایا. کتابیں لکھتی ہیں جس نے بلایا وہ بھی مصلی پہ، جس نے سنا وہ بھی مصلی پہ، جس نے پکارا وہ خیبر میں، جس نے سنا وہ مدینے پہ. نبی نے خیبر سے بلایا، علی نے مدینے میں سنا. علی نے سجدے سے سر رکھا، کمبر جی مولا جلدی گھر میرے گھر سے میری تلوار لے کے آ. کمبر شہر بطول کی طرف دوڑا. کمبر دروازہ حویلی زہرا پہ آگے ابھی ہاتھ رکھا تھا، یہ حویلی زہرا کا در کھلا. فضہ ہاتھوں پہ علی کی سلفکار لے کے کھڑی تھی، فضہ ہاتھوں پہ علی کی تلوار لے کے کھڑی تھی. کمبر نے دیکھا فضہ مجھ سے پہلے آیا کوئی نہیں، تجھے کیسے پتا چلا میں تلوار لینے کے لیے آیا ہوں؟ فضہ نے کہا کمبر باتیں کرنے کا وقت نہیں، جلدی جا، رسالت کی جان خطرے میں ہے، توحید خطرے میں ہے. کمبر نے کہا اتنا تو بتا دے تجھے پتا کیسے چلتا ہے؟ فرمایا یاد رکھنا باہر کے نوکر اور ہوتے ہیں، اندر کی کنیزیں اور. تو علی کا نوکر ہے، تو علی کا نوکر ہے، میں زہرا کی کنیز ہوں. تجھے علی پیار کرتا ہے، مجھے زہرا پیار کرتی ہے. تو علی ولی اللہ پڑھتا ہے، میں زہرا کی عصمت کی قائل. میں شہزادی کی جوتی کو چادر سے صاف کرتی. درود سارے حضرات مل کے بلند آواز پھر بھی بلند آواز سے صلوات. بسم اللہ. واجب الاحترام قابل صد احترام عزت مآب عالی جناب سید الذاکرین ذاکر با عمل نمازی اور ماتمی ذاکر سید مشتاق حسین شاہ صاحب تشریف لے آئے. آج کی مجلس میں میری حیثیت
कतन ये नहीं कहूंगा बानी की थी, बानी तो वो है जो पर्दे में बैठा हुआ है। मेरी हैसियत एक खादम की थी, एक नौकर की हैसियत थी। इसी दहलीज को चाट चाट के ये जुबान मिंबर पे बोलना सीखी है। इसी दहलीज की खैरात थी, यहीं से और खैरात तलब करने के लिए। शाम करीब है, आज उसका जनाजा उठना है जो सिर्फ रोया है। बादशाह हुसैन जिंदगी का आज एक लम्हे के लिए भी शर्मा के ना रोना, क्योंकि आज जिसका जनाजा है वो सिर्फ रोया है। शहादत हरफ़े आखिर के एतबार से पढ़ी जाएगी, लेकिन सैयदुल साजिदीन की जिंदगी के मुसाइब सिर्फ शहादत तक नहीं, शाम में गरीबा से लेके 25 मुहर्रम 95 हिजरी तक जो रोज कत्ल हुआ उसे सजाद कहते हैं। जो हर रोज कत्ल हुआ उसे सजाद है। आखिरी शहादत वो पढ़ेगा जो आखिर में पढ़ेगा। दर्द के कुरान की एक आयत मैं पढ़ूं, ये वो हुसैन का बेटा है। कोई भी शिया सजाद के रोने को बुज़दली न समझे। सजाद का रोना बुज़दली नहीं, आजादारी की तशहीर थी। ये जो आज हम में मजलिस से पहुंची हैं, ये उसी रोने की वजह से पहुंची हैं। बाजार से 100 बंदा भी हंसता हुआ गुजरे, कोई नहीं पूछता कि क्यों हंस रहे हो। एक रोता हुआ गुजरे, बाबा जी बंदे रोक रोक के पूछते क्यों रो रहा है। सज्जाद हर बाजार में रोता रहा। जिस चौक में लोग पूछते क्यों रो रहा है, सज्जाद कभी अकबर सुनाता, कभी कासिम सुनाता। करबला फैलती गई सिर्फ सज्जाद के रोने की वजह से। ये रोना इस आजादारी की बुनियाद है। मैंने जुमला कहा बुज़दली न समझे। सैयद आदम मिंबर पे वहां से लेके आखिर तक जुमला कहने लगा हूं, अब्बास से ज्यादा बहादुर था सज्जाद। जिस बंदे का रोना नहीं निकला मैं कसम देता हूं, अली वलीउल्लाह की कसम, अब्बास से ज्यादा बहादुर था सज्जाद। जिस बंदे ने अभी भी हाय नहीं की मुझे बतूल की चादर की कसम, अब्बास से ज्यादा बहादुर था सज्जाद। सकलैन जिसे अब भी रोना नहीं आया मैं दलील देता हूं, मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है। सज्जाद की जगह अब्बास होता पहले ही चौक में मर जाता। ये तो हौसला था सज्जाद का। हर मोड़ पे कहता रहा अम्मा आहिस्ता चल, आगे लोग शराब पी रहे। ऊंची आवाज से हाय को, जिसे पता है आज 25 मुहर्रम है। जब वापस आए हैं शाम से करबला, करबला कब्रों के दरमियान अपनी कमर पे हाथ रख के सज्जाद करबला में कब्रों के दरमियान एक दफा सज्जाद ने सारी कब्रें देखी। देखने के बाद सज्जाद की आवाज है अकबर, बर्छी खाना आसान है, कासिम घोड़ों के सुम्मों के नीचे आना आसान है, चचा गाजी बाजू कटवा के फुरात में सोना आसान है, बाबा हुसैन तेरा ज़रबे खाना आसान है। करबला से हर लाश से आवाज आई सज्जाद नेज़ा आसान है, बर्छी आसान है, तलवारें आसान है, सज्जाद मुश्किल क्या है। सज्जाद रो के दो उठो कब्रों से, मैं तुम्हें मुश्किल बताऊं, नंगे सर ज़ैनब जैसी माँ शराबियों के दरबार, ज़ैनब जैसी माँ बाजारों
ہزاروں میں لے کے جانا مشکل. ایک حصہ ہو گیا درد کا, ایک حصہ اور پڑھو. جتنے سید بیٹھے ہو یہ ہاتھ بدلو. تم مقروض ہو جناب فضا کے. عالیہ کے غریبی کے برقعے کو فضا کہتے ہیں, جس نے پورے رستے میں بی بی کا پردہ نہیں چھوڑا. میں نے اکثر ممبر پہ بیٹھے ذاکرین سے سنا, ذاکرین پڑھ دیتے ہیں بیٹے شکار کی تلاش میں جنگل میں آئے, لاوارث جنازہ دیکھا. بالکل غلط. جن کی ماں جنگلوں میں بیٹھی ہو وہ شکار نہیں کرتے. مدینے گئے تھے سجاد کے پاس, مولا ہم اپنی اماں کو لینے آئے ہیں. فرمایا میرے ساتھ تو آئی نہیں, اسی کی قبر میں بیٹھی ہے جس کی کنیز. جو ختم کر سکو 35 سال وفا کی ہے اس نے زینب کی قبر سے. آسان کام ہے 35 سال ایک ہی قبر میں بیٹھی ہوئی. فجر کی نماز کے وقت قبر زینب پہ آتی, مغربین کی نماز زینب کی قبر کو سجدہ گاہ بنا کے, شام جب ہو جاتی قبر کی پائنتی پہ بیٹھ کے ہاتھ باندھ کے کہتی علی کی بیٹی اب اجازت دے, اب میں اس کی قبر پہ جا رہی ہوں جسے تنہا نیند نہیں آتی. جو ہاتھ اٹھا سکے وہ ماتم کر دینا. سیدھی عالیہ کی قبر سے اٹھتی, حسین سکینہ کی قبر پہ آتی, قبر کے قریب سے کانٹے ہٹاتی جیسے مائیں بچوں کے ساتھ لیٹتی ہے. اپنا بازو سکینہ کی قبر پہ رکھتی, رو کے کہتی ماں پوچھنے آئی ہے بتا کانوں کا خون بند ہوا کہ نہیں. دن عالیہ کی قبر پہ, رات سکینہ کی قبر پہ. 35 سال مسلسل. بیٹے آ گئے تھے, آ کے بیٹوں نے کہا تھا اماں جنگل میں بیٹھی تھی, کچی قبر, قدموں میں سر پہ پھٹی ہوئی چادر لے کے بی بی فضا بیٹھی تھی. بیٹوں نے آگے کہا اماں ہم لینے آئے. روکے گا دی خبردار مجھے اماں نہ کہنا, مجھے حسین ماں کہتا. مجھے ماں نہ کہنا, مجھے سجاد دادی کہتا ہے. بیٹے دے کے کہتے اماں مجھے وطن لینے آئے ہیں, کیوں جنگل میں تنہا بیٹھی ہے. رو کے کہتی آج لینے آئے ہو, کربلا میں آ جاتے میں اکبر پہ وار دیتی, میں بھی زینب کے سامنے سرخرو ہو جاتی, میرا بھی کربلا میں حصہ ہو گیا ہے. چھوٹا بیٹا یحییٰ قریب آیا, ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا اماں ہمیں یمن اور حبش کے لوگ تانے دیتے ہیں کہ تمہاری ماں بازار میں تازیانے کھاتی رہی ہے, اماں تو ہماری ماں ہے. رو کے کہتی نہ بتایا کرو ہم فضا کے بیٹے ہیں اور تم میرے تازیانوں کو روتے ہو. میں نے زینب کو بازار میں چلتے دے. نہ رویا کرو میرے تازیانوں کو, میں نے علی کی بیٹیاں بازار میں چلتی. بس ایک آخری درد کا حصہ پڑھنے لگا. کوئی سید بیٹھا دل سے دعا دے دے. غریبی کا بڑکا, دربار کی پہلی پیشی علی کی بیٹی کی. کوئی کہتا 45 گھنٹے کھڑی رہی, کوئی کہتا 72 گھنٹے کھڑی رہی. میں کہتا ہوں میں نے گھنٹے گننے نہیں, مجھے صرف اتنا بتاؤ کھڑی کون رہی ہے. وہ جو نماز کے لیے کنیزوں کے سہارے میں مصلے پہ آتی تھی. اب مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے. سخی تشریف فرمائے مجلس میں, بادشاہ امر کریں گے, مجھے اجازت دیں گے میں صدا سے معافی مانگ کے. اب میں کیا کروں, میرے پاس کوئی دوسرا سہارا ہی نہیں, میں کیسے تعریف پڑھوں. دربار میں جب پہنچی, دیوار کے ساتھ سے سرد نیزوں پہ سوار, دوسری دیوار کے ساتھ ہی قرآن کی آیتیں رسیوں میں لکھتی ہوئی. جو رسی سورہ یاسین کے گلے میں تھی
وہی رسی سورہ کوثر کے گلے میں تھی۔ اب اس سے زیادہ میں اور نہیں چھپا سکتا۔ یاسین اپنی کمر سیدھی کرتی، کوثر کے گلے کی رسی تنگ ہو جاتی، رو کے کہتی اماں رکوع میں ہاں میرا سانس بند ہو گیا۔ یہاں تک برداشت کر سکتے تھے، یہ میرے بدے ہاتھ ہے، اگلی صدر برداشت کر لینا۔ یوں دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی تھی علی کی بیٹیاں، یا یہ کمینہ کمرے سے نکل کے تخت پہ آیا، اس کے سامنے شراب کا جام پڑا تھا، اس بے غیرت نے کہکا مار کے کہا ان بیویوں میں سے علی کی بیٹی کون ہے؟ میں نے پڑھ دیا ہے، تو نے ماتم نہیں کیا۔ کوئی عباس کے سر سے پوچھے، سر غازی سے آواز آئی، دے دیتی اجازت، اور تیرا تو میں نے بھی کبھی نام نہیں لیا تھا، دربار میں تیرا نام لیا گیا۔ صدا سے معافی مانگے صدا۔ جو کمینہ قریب کھڑا تھا اس نے کہا وہ جو سامنے سفید سر والی ضعیفہ کھڑی ہے، اس کی کمر کے پیچھے کھڑی علی کی بیٹی۔ اس نے کہا یہ سفید سر والی ضعیفہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ ان کی کنیز ہے۔ اس نے کہا کنیزیں پیچھے کھڑی ہوتی ہیں، یہ آگے کیوں کھڑی ہے؟ انہوں نے کہا اس نے پورے رستے میں علی کی بیٹی کا پردہ نہیں چھوڑا، سارے رستے ہم نے ظلم کیے، یہ پردہ نہیں چھوڑ رہی۔ یہ کہتی ہے میں نے زینب کا پردہ نہیں چھوڑنا۔ یہ کمینہ دیکھا تھا میرے دربار میں کوئی پردہ نہیں ہے، جتنا بھی ظلم ہو سکے کرو، اس کنیز کو ہٹاؤ۔ اب میں چھپا کے پھر جملہ پڑھوں گا، جو ماتم کر سکے کر لینا۔ ایک کمینہ چلتا چلتا وہاں ہے جہاں فضا کھڑی تھی، دیکھا تھا ضعیفہ میں ظلم نہیں کرنا چاہتا، پردہ چھوڑ دے، ہمارا حاکم علی کی بیٹی سے بات کرنا چاہتا ہے۔ فضا دیکھ دی کمینے آج کے دن کے لیے تو میں زندگی مانگ کے لائی تھی، میں مر سکتی ہوں، میں علی کی بیٹی کا پردہ نہیں چھوڑ سکتی۔ اس نے کہا میں ظلم کروں گا۔ فضا دیکھ دی اکبر کی موت سے بڑا بھی کوئی ظلم ہے، حسین کے گرنے سے بڑا بھی کوئی ظلم ہے، زینب کے برقعے سے بڑا بھی کوئی ظلم ہے۔ اس کمینے کے ہاتھ میں لوہے کا سامان تھا، اس نے فضا کے سر پہ رکھا، فضا کے چاندی جیسے بال یاقوت کی طرح سرخ ہوئے، فضا کے بالوں پہ لہو کی لکیر آئی۔ علی کی بیٹی نے فضا کی کمر پہ سر مارا، بی بی رو کے کہتی اماں پردہ چھوڑ دے، اماں پردہ چھوڑ دے۔ فضا رو کے کہتی یا ماں نہ کہے یا پردہ چھوڑنے کا نہ کہے۔ مجھے بتا آج تیری ماں فاطمہ ہوتی تجھے دشمن کے دربار میں تنہا چھوڑ دیتی؟ جو آوازیں اٹھ گئی ہیں بادشاہ رحم فرما۔ عالیہ کی آواز ہے اماں پھر کچھ کر، تیرے زخم مجھ سے برداشت نہیں ہوتے۔ فضا نے انظر یمین و شمالا، فضا نے ایک نظر دائیں دیکھا ایک نظر بائیں دیکھا، دیکھا اس دربار میں کوئی حبشی نہیں ہے۔ بوڑھا حبشی کمر پہ ہاتھ رکھ کے اٹھا، دیکھنے لگا قیدن تو نے ہمیں کیوں بلایا ہے؟ دیکھا دی کون ہے تمہارے ملک کا بادشاہ؟ کہنے لگا مر گیا، ایک اس کی بیٹی تھی، مدینے والے سیدوں کی نوکری کرتی ہے۔ بی بی دیکھا دی اس دربار میں وہ میمونہ آئے، تو پہچان سکتا ہے؟ بوڑھا حبشی کہتا تو قیدن نہ ہوتی میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا، تجھے نہیں پتا یہاں لوگ شراب پی رہے ہیں اور تو نے ہماری شہزادی کا نام لے لیا ہے۔ بی بی فضا دیکھ دی مجھے پہچان، میں میمونہ ہوں۔ یہ دیکھ اگر تو ہی میمونہ ہے میں پھر بھی تجھ سے کلام نہیں کروں گا، کیوں چھوڑی سیدوں کی نوکری، کیوں آئی شرابی کے دربار میں؟ بی بی فضا دیکھ دی پردہ کر، اکیلی نہیں آئی، میرے پیچھے علی کی بیٹیاں کھڑی ہے۔ آخری سطر پڑھنے لگا ہوں، سید مجھے معاف کر دینا، ماتمی ہاں سینے پہ مار دینا۔ بوڑھے حبشی نے اشارہ کیا، 70 حبشیوں نے تلواریں نیام سے نکالی، انہوں نے یزید کے تخت کو گھیرے میں لیا، لے کے دے اترو بے غیرت تخت سے نیچے، تو نے ہر کسی کی بیٹی کو علی کی بیٹیوں کی طرح لاوارث سمجھا ہے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، زینب کڑیوں میں تڑپ گئی، رو کے کہہ دیا باز آنکھیں کھول، کنیزوں کے وارث آ گئے، زینب کا کوئی وارث